تیری حرمت پہ ہو میری جاں گر فدا، تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت موضوع اور بڑا ہی پیارا عنوان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے کے اندر میں نے ان خوش نصیبوں کا ذکر کیا تھا جن کو اللہ کے نبی نے دعائیں دی تھیں، یعنی وہ ہستیاں موجود تھیں، اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں دی۔ آج انشاءاللہ وہ اعمال اور بڑے خوبصورت اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا جن کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ ہم بھی آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی آج بھی ہم اگر اللہ کے نبی کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ اعمال اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں گے جن کو اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں یہ اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین جانیے اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہے کہ انسان ایسا خوبصورت اور سونا کام کرے کہ اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کرے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ خوبصورت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا سنیے، جو پہلا طریقہ ہے، جو پہلا عمل ہے کہ اللہ کے نبی کی ہم دعا لیں، ابو داؤد کے اندر 3660 نمبر کے اوپر، ترمذی کے اندر 2656 اور ابن ماجہ کے اندر 230 نمبر کے اوپر میرے نبی کی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ۔ میرے نبی دعا دیتے ہیں کس انسان کو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری کوئی حدیث سنی، میرا کوئی فرمان سنا، یا حدیث مبارک کا کوئی ٹکڑا اس کو یاد ہے، اس نے سنا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو یاد کرے، یعنی میرے نبی کی احادیث کو یاد کرے، میرے نبی کے فرامین کو یاد کرے، اور یاد کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو پھر لوگوں تک پہنچائے، یعنی جو میری بات سنی ہے آگے لوگوں تک اس کو پہنچائے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں نظر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو چمکتا رکھے، اس کا چہرہ شاداب رہے، اس کا چہرہ دنیا اور آخرت کے اندر چمکتا رہے، جس نے میری کوئی بات سنی، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا، پہلے اس کو یاد کیا پھر لوگوں تک پہنچایا۔ میرے نبی اس کو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کا چہرہ ہمیشہ ہی چمکتا رہے۔ اور سچی بات ہے میرے محترم بھائی، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرامین یاد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جب لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کے چہرے اتنے نورانی ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کو دیکھ کر انسان اپنی اصلاح کرتا ہے کہ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے، کتنا اس کا نورانی چہرہ ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے۔ یقین جانیے اتنا خوبصورت عمل ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل شروع کر دیں، جتنے فرامین ہمیں یاد ہیں اپنے اہل و عیال کو بتلائیں، اپنے بیوی بچوں کو سکھلائیں، آگے پہنچائیں، میرے نبی کی اس حدیث کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی غم اور دکھ پہنچے گا نہیں، کیونکہ چہرے کی چمک جو ہوتی ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل خوش ہونا تو چہرہ بھی خوش ہوتا ہے، چہرے کے اوپر بھی تر و تازگی ہوتی ہے، تو غم اور فکریں دل کے اندر ہوتی ہیں۔ جب انسان نیک عمل کرتا ہے اور میرے نبی کی اس مبارک احادیث کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو چمکا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے سامعین، میرے نبی کی احادیث یاد کریں،
آپ کے فرامین یاد کریں، ان کو حفظ کریں، ان کو آگے پہنچائیں، انشاءاللہ آپ اللہ کے نبی کی دعا کے مصداق اور مستحق بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، دوسرا عمل سنیے، صحیح الجامع کے اندر 3496 نمبر کے اوپر اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر 855 نمبر کے اوپر میرے نبی کا یہ فرمان موجود ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ رحم اللہ عبدا قال خیرا فغنم او سکت عن سوء فسلم۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ میرے نبی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرمائے۔ کیا دعا ہے؟ فرمایا وہ جب بھی بولتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے، یعنی ایسی خوبصورت بات کرتا ہے کہ لوگوں کے دل مو لیتا ہے، ایسی خوبصورت بات زبان سے نکالتا ہے کہ لوگ اس کے گن گاتے ہیں، کتنا اچھا آدمی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، باتیں تو کئی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، کئی جواب ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، بندہ اگر اچھا جواب نکال دے، ہمارا میرے محترم بھائیوں انداز کیا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بات کر دی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے 2 گنا کڑوی اور سخت بات کی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، لیکن نہیں میرے محترم بھائیوں، ایسی خوبصورت بات کریں، ایسی اچھی بات کریں کہ سننے والا جو ہے وہ راضی ہو جائے، اس کا دل آپ جیت لیں۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب بولتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے، فغانیما، تو اتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ سے اجر پاتا ہے۔ اور فرمایا او سکت عن سوء فسلم، اس کی خاموشی اتنی خوبصورت ہے، اتنی اچھی خاموشی خوبصورت ہے کہ وہ خاموش بھی رہتا ہے تو تب بھی برائیوں سے، گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جس کے اندر یہ 2 خوبیاں ہیں، بات کرتا ہے تو اچھی کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے تو بہترین خاموشی اختیار کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں میں محمد دعا کرتا ہوں اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، کتنی آسان ہے اللہ کے نبی کی دعا حاصل کرنا۔ کیا ضرورت ہے بڑھاس نکالنے کی، کیا ضرورت ہے غصے ہونے کی، کیا ضرورت ہے چہرے کے اوپر سلوٹے ڈالنے کی، کیا ضرورت ہے غصے کے آثار؟ خوبصورت بات کر دیں، اچھی بات کر دیں، خیر خواہی کی بات کر دیں، اور یہ خیر خواہی کی بات کرنا اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دے گا۔ اللہ کے نیک بندے جو ہمارے سلف تھے نا، اولیاء اللہ، اللہ کے پیارے بندے، وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں مسکرانے کی عادت بنا دے، اللہ ہمیں مسکرانے کی عادت عطا کر دے، وہ حدیث عبادت، اللہ ہماری بات کو عبادت کا درجہ دے دے، یعنی اتنی اچھی بات کریں، اتنی خوبصورت بات کریں کہ ہمیں ثواب ملے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر لمحہ نیکی ان کے سامنے نیکی ہی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نیکی ہی ملے، ہر لمحہ ہم نیکی اللہ سے حاصل کریں، اللہ سے اجر حاصل کریں۔ اور آگے کہتے ہیں وحیاتی سعادہ، اللہ خوبصورت زندگی عطا کر دے، سعادت والی زندگی عطا کر دے، وموتی شہادہ، اور اللہ ہمیں موت شہادت کی نصیب فرما دے۔ یہ ہمارے سلف اللہ کے نیک بندے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سوچنے سے پہلے تولنا چاہیے، سوچنا، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، تولنا چاہیے اپنے آپ کو کہ میں ایسی بات کروں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میں ایسی بات کروں کہ اللہ کی نبی کی دعا کا مصداق بن جاؤں، مجھے اللہ کے نبی کی اس طرف سے رحمت کی، رحم کی دعا مل جائے، اتنی خوبصورت بات کروں۔ یقیناً اللہ نے دماغ اور ذہن دیا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے اس کی بات کے جواب میں کئی باتیں ذہن کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے فوراً نکال دیتے ہیں، لیکن اگر اچھی بات نکال دیں تو میرے محترم بھائیوں بہت بڑی دعا محمد کریم علیہ السلام کی دعا نصیب ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، تیسرا بڑا خوبصورت عمل ہے، جامع ترمذی کے اندر 1212 نمبر کے اوپر، اور ابو داؤد کے اندر 2606 نمبر کے اوپر، ابن ماجہ کے اندر 2236 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے دعا دی، کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں اللہ میری امت کا
جو صبح کا وقت ہے، دن کا جو ابتدائی وقت ہے، نماز فجر کے بعد کا جو وقت ہے، اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے۔ کتنا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے نماز کے بعد، یہ بابرکت ٹائم ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے دعا دی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اس وقت کو اچھی طرح یوٹیلائز کریں، اس کو استعمال کریں، اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، فکر میں، دعا میں، یا اپنے کوئی بھی اپنے دنیاوی کام کاج کے اندر اس کو صرف کریں، اللہ کی عزت کی قسم ہے جو کام آپ اس دن کے ابتدائی حصے کے اندر کر سکتے ہیں، شاید کہ وہ آپ سارا دن بھی نہ کر سکیں۔ اتنا بابرکت ٹائم ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہماری غفلت اور سستی دیکھیں، ہمارا اتنا قیمتی ٹائم ہم سوئے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اکثر مسلمان میرے محترم بھائیوں یہ بابرکت مبارک ٹائم بسترے کے اندر ہی گزار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تب اٹھیں گے جب سورج 8 بج جائیں گے، 9 بج جائیں گے، تب بسترے سے اٹھتے ہیں۔ یہ مبارک اور بابرکت ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ جو اس حدیث کے راوی ہیں صحابی رسول ابو صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جس دن سے یہ حدیث سنی ہے، میرے غلام تھے، میں اپنے غلاموں کو نماز فجر کے بعد ہی کام پہ لگا دیتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ میرے نبی کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ بابرکت اور مبارک ٹائم ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے اتنی فراخ دلی عطا کی، اتنی خوشحالی عطا کی کہ میں اپنے پڑوس سے مکان لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے پاس مال اتنا ہے کہ میں وہاں اپنا مال رکھ سکوں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ 9 بجے اٹھیں گے، 9 بجے دیہڑی شروع ہوگی، 9 بجے کام پہ جائیں گے، 9 بجے یہ کام کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بڑا بابرکت ٹائم ہے۔ ان اوقات کے اندر، ان لمحات کے اندر اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت شاندار کام کر سکتے ہیں۔ لیکن کرے گا کون؟ جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا، جس کو فجر کے وقت اٹھنا نصیب ہوگا اس کو یہ وقت ملے گا، جو لیٹ اٹھے گا اس کو نہیں ملے گا۔ تو میرے نبی نے دعا دی ہے کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح، اللہ میری امت کے جو دن کے ابتدائی لمحات ہیں، اللہ ان کے اندر برکت ڈال دے۔ اور یقیناً میرے نبی کی یہ دعا قبول ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی پڑھائی کا کام کرنا ہے، کوئی اہم ترین کام کرنا ہے، نماز فجر کے بعد شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوگی اور بہترین کام ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، چوتھا ایک بڑا خوبصورت عمل ہے، جامع ترمذی کے اندر 430 اور ابو داؤد کے اندر 1271 نمبر کے اوپر سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں محمد دعا کرتا ہوں اللہ اس کے اوپر رحم کرے جو نماز عصر سے پہلے، عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں محمد دعا کرتا ہوں اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ اب میرے محترم بھائیوں، کتنا آسان کام ہے، تھوڑا سا جماعت سے 7 منٹ پہلے آ جائیں، 2 منٹ وضو میں لگیں گے، 5 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ ان 5 منٹوں کے اندر انشاءاللہ یہ 4 رکعتیں تقریباً مکمل کر لیں۔ اب میرے محترم بھائیوں، یہ نوافل ہیں، یہ وہ سنتے ہیں، اختیاری سنتے ہیں، اگر آپ اس کی پابندی کرتے ہیں، آپ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ میرے نبی کی یہ دعا، رحمت والی دعا، انشاءاللہ اللہ آپ کو نصیب فرمائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بڑا آسان ہے طریقہ اللہ کے نبی سے دعا لینے کا۔ آپ اگر چاہت رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، عصر کی نماز کی اذان سنی تو فوراً مسجد کے اندر آ جائیں، وضو کریں، شوق اور فکر کے ساتھ آئیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی دعا حاصل کرنی ہے، ذہن کے اندر رکھیں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس بندے کو اللہ کے نبی کی رحمت کی دعا مل گئی، میرا ایمان اور یقین ہے انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، کسی معاملے کے اندر انشاءاللہ اسے کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بڑا ہی خوبصورت عمل ہے، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں کہ یہ جو 4 رکعتیں ہیں
جو ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں ضروری، اکثر کوئی نہیں پڑھتے، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدمی اگر شاید پڑھتا ہو، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، پانچواں بڑا خوبصورت عمل ہے، ابو داؤد کے اندر 1308 نمبر کے اوپر اور ابن ماجہ کے اندر 1336 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس مرد کے اوپر رحم کرے جو رات کو تہجد ٹائم اٹھتا ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور اپنی گھر والی کو بھی بیدار کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہے، اس کو بھی تہجد کے لیے ترغیب دیتا ہے، اٹھاتا ہے کہ نماز پڑھو۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ أَبَتْ نَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءُ۔ اگر وہ کوئی پس و پیش کرتی ہے تو یہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے، اس کو جگانے کے لیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس انسان کے اوپر رحم فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ آج کل کی جو راتیں ہیں، آج کل یعنی ان راتوں کے اندر یہ عمل کرنا یہ آسان طریقہ ہے کہ خود بخود انسان کو، اگر انسان ٹائم کے ساتھ سو جائے 4 بجے کے قریب خود بخود انسان بیدار ہو جاتا ہے، انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو شوق ہو کہ میں نے اللہ کے نبی کی دعا حاصل کرنی ہے، اللہ کے نبی کی رحمت کی دعا لینی ہے، خود بھی جاگے، اپنی بیوی کو بھی جگائے، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے جو مزہ اور جو لذت اور جو اللہ کو پکارنے کا مزہ اس وقت آتا ہے میرے محترم بھائیوں، دن کے کسی وقت کے اندر نہیں ہے۔ وہ آزما کے دیکھیں میرے محترم بھائیوں، کبھی یہ عمل کر کے دیکھیں، دل کے اندر بھی خیال آئے گا کہ اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں، رحمت کی دعا مل رہی ہے، میں اللہ کے نبی کا پیارا بن رہا ہوں کہ اللہ کے نبی مجھے دعا دے رہے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجہا فإن ابا نزحت فی وجہ الماء۔ فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس عورت کے اوپر بھی رحم فرمائے جو خود تہجد کے ٹائم اٹھی ہے، اپنے خاوند کو بیدار کرتی ہے، نہیں اٹھتا تو پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں محمد علیہ السلام دعا کرتا ہوں اللہ اس عورت کے اوپر بھی رحم فرمائے۔ مشکل ضرور ہے لیکن میرے محترم بھائیو دعا کتنی بڑی ہے، اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ اور یقین جانیے میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی ہمارے کس قدر خیر خواہ ہیں۔ عمل بھی خوبصورت بتلا دیا کہ اللہ کا قرب ملتا ہے جو بندہ قیام اللیل کرتا ہے، اور ساتھ میرے نبی نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یعنی اللہ کا قرب بھی ملا اور محمد علیہ السلام کی محبت، الفت اور آپ کا احترام اور آپ کا امت کے ساتھ پیار وہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ کس قدر اللہ کے نبی اپنی امت سے پیار کرتے تھے۔ عبادت فائدہ انسان کا ہے، اس کو اللہ کا قرب ملے گا، لیکن میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں بھی دعا کرتا ہوں تیرے اجر میں، اللہ میں محمد بھی یہ حصہ ڈالتا ہوں کہ یا اللہ تو نے تو اس کے اوپر راضی ہونا ہی ہونا ہے، لیکن میں محمد بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ راتوں کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ اللہ کے جتنے نیک بندے گزرے ہیں صدیوں پہلے، جتنے بھی نیک اللہ کے بندے گزرے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں سارے نیک بندوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ رات کو اٹھتے تھے، وہ رات کو قیام کرتے تھے۔ اور اتنا خوبصورت عمل ہے میرے محترم بھائیو، صحیح و ترغیب کے اندر کتاب النوافل اور باب فی قیام اللیل کے اندر 629 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم۔ 3 ایسے خوش قسمت انسان ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا ایک خوش قسمت وہ ہے ثلاثۃ یحبہم اللہ والذی لہ امرأۃ حسنہ وفراش لین حسن فیقوم من اللیل۔ میرے نبی فرماتے ایک وہ خوش قسمت انسان ہے جس کے اوپر اللہ مسکراتے ہیں، یہ رات کو اٹھتا ہے، بستر بہت نرم ہے اور گرم ہے، اور
اس کے بیوی اہل و عیال بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ بڑے شوق کے ساتھ رات کو اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ کتنا اللہ راضی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور عمل میرے محترم بھائیوں کچھ مشکل نہیں ہے، یقین جانیے آپ کے دل کی دنیا بھی شاد ہو جائے گی، آپ کے دل کی دنیا بھی انشاءاللہ آباد ہو جائے گی، سارا دن آپ انشاءاللہ خوش خوش گزاریں گے۔ اگر آپ کو رات کو قیام نصیب ہو گیا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل گئی، اپنے گناہوں کی معافی کا موقع مل گیا، اللہ کے سامنے رونے کا موقع مل گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کا پورا وجود ہولا ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، پورا دن خوش خوش انشاءاللہ آپ گزاریں گے۔ اور خوشخبری سنیے میرے محترم بھائیوں، جس بندے کے اوپر میرا اللہ مسکرا دے، میرے نبی فرماتے ہیں مسند احمد کے اندر 22,843 نمبر کے اوپر صحیح حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَىٰ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، فرمایا دنیا کے اندر جس انسان پر میرا رب مسکرا دے، خوش ہو جائے، مسکرا دے، میرے نبی فرماتے ہیں فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے معاف کر دیتے ہیں جس کو یہ عمل نصیب ہو جائے، یہ تہجد کا عمل، ایسا عمل جس کو دیکھ کر میرا اللہ مسکرا پڑے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں کن لغویات کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں کہ رات گئے تک ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور 11 بج گئے، 12 بج گئے، پھر سوئے، پھر وہ قیمتی وقت بھی گیا، نماز فجر بھی گئی، بابرکت اوقات بھی گئے، اٹھے تو نحوست کو لے کر اٹھے۔ ایسی زندگی کا میرے محترم بھائیوں کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی خوبصورت گزاریں، ایسی خوبصورت گزاریں کہ رات سوئیں تو مطمئن ہو کر سوئیں، صبح تہجد کے لیے اٹھیں تو اطمینان کے ساتھ اٹھیں۔ سکون ہی سکون ہوگا جب آپ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ان فرامین کے اوپر عمل کریں گے، انشاءاللہ پوری زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہوگا۔ یہ الجھنیں، یہ پریشانیاں، فساد، یہ گھریلو مسائل سارے نکل جائیں گے میرے محترم بھائیوں۔ اللہ کی برکتیں، رحمتیں ہمارا استقبال کریں گی جب ہم انشاءاللہ ان فرامین کے اوپر عمل کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے میرے محترم بھائیوں کوشش کیا کریں، آج کل کی یہ راتیں بڑی اہم ترین راتیں ہیں، لمبی راتیں، نیند پوری ہو جاتی ہے، اٹھیں، اپنا جائے نماز بچھائیں اور اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ اتنا خوش ہوگا، اتنا اللہ راضی ہوگا اگر آپ نے 10 آیات بھی پڑھ لیں، شروع میں آپ 2 رکعتوں سے شروع کر لیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ آپ کو غافلین سے نکال دے گا۔ اللہ فرمائیں گے یہ میرے بندے غافل نہیں ہیں۔ اگر زیادہ توفیق مل گئی تو انشاءاللہ آپ قنوت کرنے والوں کے اندر شامل ہو جائیں گے، زیادہ توفیق مل گئی اللہ والوں کے اندر انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تہجد کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات سنیں میرے محترم بھائیوں، جامع ترمذی کے اندر 2419 نمبر کے اوپر ہے، اور صحیح البخاری کے اندر بھی 2449 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ رحم اللہ عبدا کانت لأخیہ مظلمۃ فی عرض او مال۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرمائے جس بندے نے کسی اپنے بھائی کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، اس کی عزت اچھالی ہے یا اس کا مال کھایا ہے، یعنی کوئی بھی ظلم کیا ہے لیکن اس بندے نے کیا کیا؟ فَجَاءَهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَن يُؤْخَذَ، وہ مرنے سے پہلے اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے معافی مانگ لیتا ہے کہ بھائی میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی تھی، میں نے تیری عزت کو اچھالا تھا، میں نے کچھ تیرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ وہ مرنے سے پہلے اپنے بھائی کے سامنے جا کر معافی مانگ لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں محمد دعا کرتا ہوں اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے۔ کتنا خوبصورت عمل ہے میرے محترم بھائیوں، اور خیر ہی خیر ہے، سارا فائدہ اس کے اندر انسان کا اپنا ہے۔
لیکن نبی کی رحیمی کریمی دیکھیے، اتنی مہربانی، اتنا شفیق میرا نبی کہ میرا نبی ان لوگوں کے اتنا خوش ہوتا ہے جو معافی مانگتے ہیں، اپنا معاملہ صاف رکھتے ہیں، اور دنیا سے جاتے ہوئے موت سے پہلے اپنے تمام جو حقوق ہیں ان کو ادا کر دیتے ہیں، حقوق العباد، ان کا معاملہ اچھا کر لیتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ عمل بھی بڑا خوبصورت ہے، کرنا چاہیے۔ یقیناً کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، جو بھی ہمارے حلقہ احباب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے، کوئی کمی بیشی، کوئی ظلم و زیادتی، تو کوئی بری بات نہیں، انسان اپنے بھائی سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے حلقہ احباب سے، اپنے دوستوں سے انسان معافی مانگ لے کہ یار زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، میں نے کوئی ناانصافی کی ہے، میں حاضر ہوں، بدلہ مجھ سے لے لے یا مجھے معاف کر دے، اور اس نیت سے انسان معافی مانگے کہ میں اللہ کے نبی کی دعا کا مصداق بن جاؤں گا، اگر مجھے معافی مل گئی میں نے معافی مانگ لی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے نبی کیا فرماتے ہیں آگے، وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ بِهِ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس دن سے پہلے جب قیامت آ گئی، موت آ گئی، پھر کیا ہوگا؟ پھر تیرے پاس دینے کے لیے نہ درہم ہوں گے، نہ دینار ہوں گے، تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ پھر تیرے ظلم کا بدلہ تیری نیکیوں سے لیا جائے گا، تیرے ظلم کا بدلہ تیری نیکیوں سے لیا جائے گا۔ وہ مظلوم وہ تیری نیکیاں لے جائے گا، اگر تیرے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی اس مظلوم کے گناہ تیرے سر پہ ڈال دیے جائیں گے اور تجھے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، معافی مانگ لے اللہ کے لیے جن کے ساتھ بھی کوئی زیادتی، کمی بیشی، یقیناً سب سے زیادہ انسان ہی اپنے بارے میں جانتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سب سے زیادہ انسان اپنے آپ دیکھے تو اپنا سارا آئینہ اپنے سامنے ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، کیا کیا مجھ سے ناانصافیاں اور زیادتیاں ہوئی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، کچھ نہیں جاتا اگر انسان اس بھائی سے، اس بہن سے، اس اپنے دوست سے، اس رشتہ دار سے معافی مانگ لے، مجھے معاف کر دے، امید ہے کہ وہ آپ کو معاف بھی کر دے گا اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی اس دعا کے انشاءاللہ مصداق بھی بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں میرے محترم بھائیو، اس کے اندر اللہ کے نبی نے باقاعدہ یہ حکم دیا ہے کہ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، میرے نبی فرماتے ہیں آج اس دنیا کے اندر معافی مانگ لو، اپنا معاملہ صاف کر لو، کل قیامت کو آپ کے پاس دینے کے لیے نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ وہ نیکیاں جو آپ نے بڑی مشکل سے کبھی کبھی کی ہوں گی، وہ نیکیاں بھی وہ آپ جن کے اوپر آپ نے ظلم کیا وہ لے جائیں گے، پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میرے محترم بھائیو، انسان کی سب سے پیاری چیز اگر کسی ظلم کے بدلے لے لی جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی پیاری چیز جس نے آج کام آنا تھا لیکن میری ایک زیادتی اور ظلم کی وجہ سے میں اس چیز سے محروم ہو گیا ہوں، کس قدر حسرت اور دکھ اور افسوس ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے لیے اپنے معاملات کو کوشش کریں کہ دنیا کے اندر ہی صاف کر لیں جس قدر ممکن ہے۔ اگر آپ کوشش کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ کوشش کریں گے، انشاءاللہ بڑی اللہ کی مدد آپ کو ملے گی۔ کافی حد تک معاملے انشاءاللہ صاف ہو سکتے ہیں اگر انسان کی نیت صاف ہو جائے کہ میں نے یہ معاملے صاف کروانے ہیں، میں نے معافی مانگنی ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں جائے گا میرے محترم بھائیو اگر اللہ کے لیے ایک سے معافی مانگی۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ وہ اعمال ہیں جو میں نے تقریباً 6 اعمال بیان کیے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم انشاءاللہ آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے سکیں گے۔ اور اتنے خوبصورت عمل ہیں، عبادت کا فائدہ الگ ہوگا، اللہ کے قرب کا فائدہ الگ ہوگا، دنیا اور آخرت کی بہتری کا فائدہ الگ ہوگا، اور انشاءاللہ پھر اللہ کے نبی کی دعا بھی ساتھ ساتھ، رحمت کی دعا، برکت کی دعا، وہ بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور اس کے اوپر آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ اللہ جتنے بھی یہ اعمال ہیں اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی
इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।